بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم بہنوں، بھائیوں اور بزرگوں، آج ہم اس تعلیمی ویڈیو میں ہم مختلف ثقافتوں اور مذہب میں شراب اور جوئے کی مذمت کے موضوع کو بیان کر رہے ہیں۔ شراب اور جوئے کی حرمت کی وجوہات بیان کرتے ہیں اور اسلام میں شراب کب اور کیوں حرام ہوئی۔ براہ کرم اس ویڈیو کے آخر تک ہمارے ساتھ رہیں، کیونکہ ہم شراب پینے اور جوئے کی سرگرمیوں میں حصہ لینے کے اخلاقی مضمرات کو بیان کر رہے ہیں اور ان کے مجموعی طور پر افراد اور معاشرے پر پڑنے والے اثرات کو بیان کر رہے ہیں۔ تو دوستو، اللہ تعالیٰ سورہ بقرہ کی 219 آیت میں فرماتا ہے، جس کا ترجمہ ہے، جس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، آپ سے شراب اور جوئے کے متعلق سوال کرتے ہیں، تم فرما دو ان دونوں میں کبیرہ گناہ ہے اور لوگوں کے لیے کچھ دینوی منافع بھی ہیں، اور ان کا گناہ ان کے نفع سے زیادہ بڑا ہے۔ آپ سے سوال کرتے کہ اللہ کی راہ میں کیا خرچ کرے، تم فرماؤ جو زائد بچے۔ اسی طرح اللہ تم سے آیتیں بیان فرماتا ہے تاکہ تم غور و فکر کرو۔ یاد رہے کہ اس آیت میں شراب کو حرام قرار نہیں دیا گیا، بلکہ حرمت کی آیات سورہ المائدہ میں بعد میں نازل ہوئی اور 3 ہجری میں غزوہ احزاب سے چند روز بعد شراب کو حرام کیا گیا۔ اس آیت میں شراب اور جوئے کی مذمت بیان کی گئی ہے کہ جو جوا اور شراب کا گناہ اس کے نفع سے زیادہ ہے۔ نفع تو یہی ہے کہ شراب سے کچھ سرور پیدا ہوتا ہے یا اس کے خرید و فروخت سے تجارتی فائدہ ہوتا ہے، اور جوئے میں یہ فائدہ ہے کہ اس سے کبھی ملفت کا مال ہاتھ آ جاتا ہے۔ لیکن شراب اور جوئے کی وجہ سے ہونے والے گناہوں اور فسادات کا کیا شمار۔ شراب سے عقل ظاہر ہو جاتی ہے، غیرت و حمیت کا جنازہ نکل جاتا ہے، ماں بیٹی بہن کی تمیز ختم ہو جاتی ہے، عبادت سے دل اکتا جاتا ہے، عبادت کی لذت دل سے نکل جاتی ہے۔ جوئے کی وجہ سے لوگوں سے دشمنیاں پیدا ہو جاتی ہیں، آدمی سب کی نظر میں ذلیل و خوار ہو جاتا ہے۔ جوئے باز سٹے باز کے نام سے بدنام ہوتا ہے، کبھی کبھار اپنے سب مال و اسباب جوئے میں ہار دیتا ہے۔ زندگی تباہ و برباد ہو جاتی، محنت سے جیب چرانا شروع ہو جاتا ہے اور مفت خورا بننے کی عادت پڑ جاتی ہے، وغیرہ وغیرہ۔ ایک روایت میں ہے کہ جبریل امین علیہ السلام نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کیا، اللہ تعالیٰ کو جعفر تیار کی 4 خصلتیں پسند ہیں۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جعفر تیار رضی اللہ تعالیٰ سے دریافت پر انہوں نے عرض کی کہ ایک خصلت تو یہ ہے کہ میں نے کبھی شراب نہیں پی، یعنی حرمت کا حکم نازل ہونے سے پہلے بھی کبھی شراب نہیں پی، اور اس کی وجہ یہ تھی کہ میں جانتا تھا کہ اس سے عقل ظاہر ہوتی ہے، اور میں جانتا تھا کہ عقل اور بھی تیز ہو۔ دوسری خصلت یہ ہے کہ زمانہ جاہلیت میں بھی میں نے کبھی بت کی پوجا نہیں کی، کیونکہ میں جانتا تھا کہ یہ پتھر ہے، نہ نفع دے سکتا ہے نہ نقصان۔ تیسری خصلت یہ ہے کہ میں کبھی زنا میں مبتلا نہیں ہوا، کیونکہ میں اس کو بے غیرتی سمجھتا تھا۔ چوتھی خصلت یہ تھی کہ میں نے کبھی جھوٹ نہیں بولا، کیونکہ میں اس کو کمینہ پن خیال کرتا تھا۔ سبحان اللہ، کیا سلیم الفطرت تھے۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ نے فرمایا کہ اگر شراب کا ایک قطرہ کنویں میں گر جائے، پھر اس جگہ منارہ بنایا جائے تو میں اس پر اذان نہ کہوں گا، اور اگر دریا میں شراب کا قطرہ پڑ جائے، پھر دریا خشک ہو جائے اور وہاں گھاس پیدا ہو جائے تو میں اس میں اپنے جانوروں کو نہیں چراؤں گا۔ سبحان اللہ، گناہوں سے کس قدر نفرت ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ان کی پیروی کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جوا کھیلنا حرام ہے، نمبر 1۔ نمبر 2، جوا ہر ایسا کھیل ہے جس میں اپنا کل یا بعض مال چلے جانے کا اندیشہ ہو یا مزید مل جانے کی امید ہو۔ نمبر 3، شطرنج، تاش، لڈو، کیرم، پیرڈ، کرکٹ وغیرہ ہار جیت کے کھیل جن پر بازی لگائی جائے سب جوئے میں داخل اور حرام ہے۔ یوں ہی کرکٹ وغیرہ میں میچ یا ایک اوور یا ایک بال پر جو رقم لگائی جاتی ہے یہ جوا ہے۔ یوں ہی گھروں یا دفتروں میں چھوٹی موٹی باتوں پر جو اس طرح کی شرطیں لگائی جاتی ہیں کہ اگر میری بات درست نکلی تو تم کھانا کھلاؤ گے، اور اگر تمہاری بات سچ نکلی تو میں کھانا کھلاؤں گا، یہ سب جوئے میں داخل ہیں۔ یوں ہی لاٹری وغیرہ جوئے میں داخل ہے۔ آج کل موبائل پر کمپنی کو میسج کرنے پر ایک مخصوص رقم کٹتی ہے اور اس پر بھی انعامات رکھے جاتے ہیں، یہ سب جوئے میں داخل ہے۔ تو دوستو، اللہ تعالیٰ ہمیں ان برائیوں سے دور رکھے اور قرآن پڑھنے اور اس کو سمجھنے، حدیث پڑھنے اور سنت رسول پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ اللہ حافظ۔